تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی ذات سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو پیچھے جو ہے سامری نے گائے کی عبادت کروانا شروع کر دی بنی اسرائیل سے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. یہاں پہ آ کے جذبات جو ہے آپ کے قابو میں نہیں رہتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں ایجپٹ میں. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت میں کھڑا ہوں کوہ طور کے اوپر، جبل طور کے اوپر، جہاں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اللہ عز و جل سے. آئیے آپ کو جو ہے یہاں کے میں مناظر دکھاتا ہوں اور اس کے حوالے سے جو ہے آپ سب کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے سورج شروق ہونے والا ہے. سردی بہت زیادہ ہے اور عوام جو ہے ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سورج جو ہے اس طرف سے آئی تھنک شروق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہمارے گائیڈر ہیں انہوں نے بتایا ہے اس سارے علاقے کا نام ہے طور سینا ایجپٹ میں. لیکن اس کے حوالے سے ابھی پچھلے 40-50 سال سے سعودی عرب میں بھی جو کچھ آثار ملے ہیں، جسے تبوک کے علاقے میں جبل اللوز مطلب ریڈ سی کے بالکل قریب، جن میں گائے وغیرہ کے جو ہے وہ کچھ آثار ملے ہیں جہاں پہ گائے کی پوجا ہوئی تھی وغیرہ. تو اسی حوالے سے جو ہے کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں کہ واللہ اعلم کیا واقعی جو ہے یہ وہی پہاڑ ہے طور سینا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اللہ عز و جل سے. تو میں آپ کو آیت سناتا ہوں جو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے رب سے ملنے کے لیے تو موسیٰ کہنے لگے کہ اے خدا مجھے اپنا آپ دکھاؤ، مطلب مجھے ارینی، مجھے مطلب یہ شرف دو کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. تو اللہ عز و جل نے فرمایا قال رب ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. قرآن شریف کی آیت پڑھ کے مجھ سے بولا نہیں جا رہا. مجھے مجھے نہیں پتا کہ میں یہ چیز اپلوڈ کروں کہ نہ کروں. یہاں پہ آ کے جذبات جو ہے آپ کے قابو میں نہیں رہتے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے جو ہے بہت تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، اور جب فرعون سے نجات ملی تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی ذات سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو پیچھے جو ہے سامری نے جو ہے سامری جو جادوگر تھا اس نے گائے کی عبادت کروانا شروع کر دی بنی اسرائیل سے. میں آیات دوبارہ پڑھتا ہوں، یہاں پہ میرا دل کر رہا ہے پڑھنے کو. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. یہاں پہ جو ہے اگر یہ واقعی وہی جبل ہے، وہی پہاڑ ہے جو کہ جبل طور سینا میں، تو یہ پھر وہی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی تھیں جس میں 10 وصیتیں تھیں، جو کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاسراء میں بھی ذکر ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، اور سورۃ الاسراء میں سورۃ الاعراف یا سورۃ الاسراء، مجھے اس وقت جذبات کی وجہ سے جو ہے صحیح یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ۔ اب ہمارا گائیڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا جس نے ہمیں بتانا تھا اس پہاڑ کے بارے میں، جو کہ اللہ عز و جل کی تجلی کے بعد مطلب بالکل جو ہے دکا مطلب ٹوٹ گیا یا سورج جو ہے شروق ہونا شروع ہو گئی۔ جی کوہ طور کی ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ آنے والے حصے میں جو ہمارا گائیڈر بتا رہے تھے وہ جگہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے تشریف فرمائی تھی 40 دن اور اللہ عز و جل سے ملاقات کی تھی جس جگہ پہ، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ سلسلے کی جو ہے مزید جو مناظر ہیں پہاڑ کے اور جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ مزید آتے رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ سلسلہ پسند کر رہے ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے احباب تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔